امریکہ میں پرسنل لیول پر لوگوں کی اتنی تیزی سے ترقی کرنے کا راز کیا ہے؟ جو سوشل موبلٹی ہے یہاں پہ لوگوں کی، جو اکنامک لیڈر ہے کہ چھوٹی سے شروع کرنا اور کسی بڑے مقام پر پہنچنا یا بہت زیادہ پیسے کمانا، اس کی بہت سارے لوگ ایکسپلینیشن دیتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کسی بھی کنٹری میں ہے اور جو صرف یہاں رہنے والے لوگ جانتے ہیں، بلکہ اکثر یہاں رہنے والے بھی نہیں جانتے، وہ یہ کہ یہاں کی جو ایک بڑی یونیک بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے، وہ لوگوں کی سوشل موبلٹی میں بڑی ہیلپ کرتی ہے، اور وہ ہے یہاں کی انٹر اسٹیٹ مائگریشن، یا جس ایز کے ساتھ، جس کنوینئنس کے ساتھ لوگ یہاں پر ایک شہر سے، ایک ریاست سے دوسری ریاست میں بڑی آسانی سے موو ہو جاتے ہیں، وہ نہ صرف اس ملک کی ترقی میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، بلکہ لوگوں کی پرسنل ذاتی ترقی میں بھی، لوگوں کی سوشل لیڈر یا اکنامک لیڈر جو اوپر جاتے ہیں پرسنل انکم میں، اس میں بھی بڑی ہیلپ کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک حال ہی میں یہ سروے ہوا ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک ریاست سے دوسری ریاست میں لوگ کس تیزی سے موو کر رہے ہیں، اور یہ پورا ٹیبل ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ کن ریاستوں میں لوگ آئے ہیں، یعنی کن ریاستوں کی آبادی بڑی ہے، اور کچھ ایسی بھی ریاستیں ہیں جہاں سے لوگ باہر نکلے ہیں، جہاں سے بھاگے ہیں تو ان کی پاپولیشن کم ہوئی ہے۔ یہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہر دہائی میں مختلف وجوہات کی بنا پر لوگ وہاں سے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ ایک تو لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ اتنی آسانی سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو ہو جاتے ہیں۔ آپ جس کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں، ایک چھوٹا سا تھاٹ پروسیس، ایک چھوٹا سا تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیجئے۔ کیا آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں راتوں رات بیگ پیک کر کے آسانی سے دوسرے شہر یا دوسرے صوبے میں کسی بھی تکلیف کے بغیر آپ موو ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اکثر ممالک میں اس سوال کا جواب نہ میں ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، کلچرل ڈفرینسز ہے، لسانیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ سے لوگ ہچکچاتے ہیں اور اپنا ٹیلنٹ دوسرے شہروں میں، دوسرے صوبوں تک نہیں لے جانا چاہتے، مختلف وجوہات کی بنا پر۔ امریکہ میں یہ بڑی ایز کے ساتھ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی، آپ کو کوئی اپرچونٹی نظر آنی چاہیے، آپ کو کوئی نئی جاب یا کوئی نیا بزنس اپرچونٹی نظر آنی چاہیے، اور لوگ ٹھک کر کے اپنی جو ہے تمام جو بلانگنگس ہیں اس کو پیک کر کے بڑی آسانی سے دوسری جگہ پر موو ہو جاتے ہیں، اور اپنا ٹیلنٹ، اپنی اپرچونٹیز کو اویل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کمپنیز بھی پھر اس بات سے باؤنڈ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کس صوبے میں یا کہاں پر کر رہی ہیں۔ ان کو صرف یہ سوال سب سے سامنے زیادہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پر انہیں ٹیکس بریک زیادہ مل رہے ہیں، کہاں پر مارکیٹ زیادہ بڑی ہے، کہاں پر ان کے کسٹمر زیادہ ہوں گے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ آپ کہیں بھی وہ کوئی انڈسٹری لگائیں گے، کوئی ویئر ہاؤس بنائیں گے، کوئی بڑی کمپنی اسٹیبلش کریں گے، تو لوگوں کا، ٹیلنٹ کا ان کے پاس موو ہونا کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے، لوگ آسانی سے ان کے پاس آ جائیں گے۔ اور اسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مختلف موونگ کمپنیز یا مختلف روڈز کا جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے، وہ اسی چیز کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر وہ موو ہونا چاہتے ہیں تو۔ اور اس کی دوسری ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کنوینئنس کی وجہ سے اسٹیٹس میں، ریاستوں میں بھی اکثر بہت زیادہ کمپٹیشن پایا جاتا ہے۔ آپ اکثر یہ سٹوری سنتے ہوں گے کہ جی فلاں ریاست میں ٹیکس اتنا کم ہے تو فلانی ریاست میں ٹیکس اتنا زیادہ ہے، فلانی ریاست نئی بزنسز کو 5 سال کا ٹیکس بریک دیتی ہے، تو فلانی ریاست جو ہے نئی بزنسز کو اتنا انسینٹیو دیتے کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں، یہاں پہ بزنس لگائیں اور ہم آپ کو اتنا ٹیکس بریک دیں گے، یا یہ والی جگہ دے دیں گے، یا آپ فری میں یہ جگہ یوز کریں، حکومت کی جگہ یوز کریں اور آپ کو انسینٹیو دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کمپٹیشن کی وجہ سے اسٹیٹس بھی آپس میں نئی نئی اکنامک پالیسیز بنا رہی ہوتی ہیں کہ جی ہمارے پاس نئی نئی بزنسز آئیں، نئے نئے ٹیلنٹ آئیں، اور یہاں کی اکانومی، جو لوکل اکانومی ہے، وہ گرو کرے، اور یہاں کے شہریوں کی انکم زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ اس بات کو ریئلائز امریکن حکومت نے، امریکہ کے جو لیڈرز ہیں، کافی دہائیوں پہلے انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا، اور امریکہ کا جو انٹر اسٹیٹ ہائی وے کا نیٹ ورک ہے، تقریباً 4-5-6 دہائیوں پہلے یہاں کی ایڈمنسٹریشن میں میسو قسم کی بلینز آف ڈالر کی اس پہ انویسٹمنٹ کر کے ایک انٹر اسٹیٹ ہائی وے نیٹ ورک بنایا تھا، جس کی کور پرپز یہ تھا کہ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں لوگوں کو کنیکٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ملے۔ یہ گلوبل فیکٹ ہے کہ جس کنٹری میں بھی، یا ایون جس ریجن میں بھی، جو کنٹریز آپس میں جتنی زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، جتنی زیادہ ایز سے شہری ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں، ان شہروں میں، ان ملکوں میں ترقی کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے، کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ جب ٹیلنٹ بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے تو وہاں پر ترقی بھی ٹیلنٹ کے ساتھ موو کرتی ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے جو ایک میسو انویسٹمنٹ کی تھی 4-5 دہائیوں پہلے، اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن جو ہے ان کو ملنا فوراً ہی شروع ہو گیا تھا جب یہ ہائی وے نیٹ ورک مکمل ہوا تھا، اور ابھی تک اور آنے والے سالوں تک میں بھی، جب لوگ جتنی آسانی سے
پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں یا نئی نئی اپرچونیٹیز کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کسی بھی ملک میں جا کے اپنا ٹیلنٹ دے سکتے ہیں اور وہاں پر ایک نئی انڈسٹری شروع کر سکتے ہیں، نئی پروڈکشن شروع کر سکتے ہیں، نئی ویلیو دینا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ انٹرنل مائگریشن کسی بھی کنٹری کی بھی اتنی ہی پروڈکٹیو یا اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جو کہ جتنی کی ایکسٹرنل مائگریشن ہوتی ہے۔ کسی بھی کنٹری میں یہ کہا جاتا ہے کہ باہر سے جو ٹیلنٹ آتا ہے، باہر سے لوگ، جو ہیلدی مائگریشن ہوتی ہے وہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ملک میں ایسی اپرچونیٹیز موجود ہیں جس کو دیکھ کر باہر سے بھی لوگ آپ کے ملک میں آ کر ان اپرچونیٹیز کو اویل کر رہے ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ آپ کو کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں بھی آپ یہ پالیسیز بنا رہے ہیں وہاں پر ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جو نمبر 1 سیفٹی آپ کو اویلیبل ہو، کیونکہ شہری انہی علاقوں میں جاتے ہیں جہاں اپنے آپ کو سیف تصور کرتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک میں اگر آپ ایسا انوائرمنٹ قائم کر دیں کہ جہاں پر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اپنی جان اور مال کا خطرہ محسوس نہ ہو اور اپنے آپ کو سیف محسوس کریں، تو پھر اکنامک اپرچونیٹیز وہ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ اور امریکہ میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ہمیں ملا ہے پچھلی کئی دہائیوں میں کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے موو کر لیتے ہیں، کوئی نئی انڈسٹری لگا لیتے ہیں، کوئی نیا بزنس خرید لیتے ہیں اور اپنی لائف ٹھیک اسی طرح شروع کرتے ہیں کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا ایک شہر سے دوسرے شہر میں۔ اور ایک غلطی یہاں رہنے والے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں اور وہی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی ایک جگہ پر وہ پھنسے ہوئے ہیں، کسی ایک شہر میں، کسی ایک ملک میں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بس یہ کمفرٹ زون بنا ہوا اور اس کمفرٹ زون سے وہ باہر ہی نہیں نکل پاتے اور ایسے لوگ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کو بارہا اپنے آپ کو مینٹلی طور پر ریسیٹ کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک شہر میں، کسی ایک ریاست میں آپ کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہوتی تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے اوپن رکھیے، کیونکہ آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز امریکہ میں جتنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی اپرچونیٹیز ملے گی وہ کسی اور کنٹری میں نہیں ملیں گی۔ تو ہمیشہ یہ آپشن اوپن رکھیے کہ آپ کا ٹیلنٹ جو بھی ہے، اگر اس شہر میں آپ کے لیے کوئی اپرچونیٹیز موجود نہیں ہے تو دوسری ریاست، دوسرے شہر میں ضرور موجود ہوں گی، اور آپ اپنے آپ کو یہ اوپن رکھیے کہ آپ کسی بھی وقت اس جگہ پر موو کر سکتے ہیں اور نئے سرے سے اپنی لائف سٹارٹ کر کے پیسہ بنانا شروع کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ دیٹ ہیلپس۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔